السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی ولیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عشر کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مسائل آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی کھیتی باڑی ہے تو آپ ضرور اس میں سے عشر نکالیں اور اس کے مسائل سے واقف ہو جائیں کہ عشر کے کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ عشر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا 10واں حصہ ہو اسے عشر کہتے ہیں۔ اور نصف عشر، نصف مطلب آدھا، آدھا عشر یہ 20ویں حصے کو کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، کسی بھی چیز کا 10واں حصہ ہو اسے عشر کہتے ہیں، اور نصف حصہ، نصف عشر، آدھا عشر یعنی 20واں حصہ۔ جب بھی مسائل بیان ہوں گے تو اس میں یہ فرمایا جائے گا کہ عشر نکالو، نصف عشر نکالا جائے گا، تو مطلب جہاں عشر بولا جائے گا مطلب 10واں حصہ، اور جہاں نصف آدھا عشر کہا جائے گا وہاں 20واں حصہ۔ جو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عشر اور نصف عشر کا کیا مطلب ہے، تو اب آگے سنیں۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ ایسی زمین جس سے ہمارا مقصد فائدہ حاصل کرنا ہو، تو اس زمین کی، اس کھیت کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ اسی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ یہ عشر کی تعریف ہے۔ ایسا کھیت، ایسی زمین جس سے ہمارا مقصد کیا ہے، صرف فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا ہے، اس کھیت کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ اسی زکوٰۃ کو شریعت میں عشر کہا جاتا ہے۔ یہ عشر کا معنی اور عشر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب ایک حدیث پاک و عشر کے تعلق سے جو بخاری شریف میں آئی ہے، میں اسے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بغور سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس زمین کو آسمان یا چشمے نے سیراب کیا یا نہر وغیرہ کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، اس میں عشر واجب ہے، اس میں عشر ہے۔ اور جس زمین کے سیراب کرنے میں جانور پر پانی لاد کر لاتے ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے عرض کی کہ حدیث میں بھی عشر کا بیان موجود ہے کہ زمینی پیداوار میں بھی کیا ہے، عشر اور نصف عشر ہے۔ اس کا وجود میں نے حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب چند مسائل میں آپ کے سامنے عشر کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں۔ اور ایک علم میں اضافے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں
کہ ہمارے گجرات میں 1 من 20 کلو مانا جاتا ہے، 20 کلو کا، 20 کلو کو کیا ہے، 20 کلو کا 1 من مانا جاتا ہے، لہٰذا 1 من کا عشر 2 کلو ہوگا اور نصف عشر 1 کلو ہوگا، یعنی 20 کلو ہو تو اسے 1 من مانا جاتا ہے۔ تو اگر پیداوار، اگر جو زمین پیداوار ہے، جو مال نکلا گیا، اگر وہ 20 کلو گویا کہ 1 من ہے، تو 20 کلو میں سے ہمیں عشر نکالنا گیا، 20 کلو میں سے اگر ہمیں جو ہے عشر اگر نکالنا ہے تو وہ 2 کلو نکلے گا، اور اگر نصف عشر نکالنا ہے تو وہ کلو نکلے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کس طریقے سے عشر نکالنا ہے۔ یہ علم میں اضافے کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ 1 من جو ہے 20 کلو کا ہوتا ہے، اور 20 کلو میں عشر 2 کلو ہوگا، اور نصف عشر یعنی آدھا عشر جو ہے وہ 1 کلو ہوگا۔ اب آئیے چند مسائل میں عرض کرتا ہوں عشر کے تعلق سے، سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہے۔ میں یہ جتنے بھی مسائل بیان کرتا ہوں وہ آپ بہار شریعت 5ویں حصے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سارے مسائل موجود ہیں۔ میں اختصاراً چند مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ عشر کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ذہن نشی ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے، لیکن عشر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ کی زمین ہے یا مجنون یعنی پاگل کی زمین ہے تو اس میں بھی کیا ہے، عشر یعنی 10واں حصہ اس پیداوار میں، جو اس کھیت میں جو پیداوار ہوگی اس میں کیا ہے، عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ کہ عشر میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ ایک کھیت میں سال میں کئی بار کھیتی ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہے، لیکن عشر میں حولان حول سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک سال میں اگر 3 مرتبہ کھیتی ہوئی، 4 مرتبہ ہوئی یا 10 مرتبہ ہوئی، جتنی بار بھی ہو ہر بار عشر کیا ہے، واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، اور عشر کا کوئی نصاب بھی نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی پیدا ہو سب پر عشر واجب ہے۔ اب ایسا نہیں کہ پیداوار اگر بہت زیادہ ہے تو عشر نکالنا پڑے گا 10واں حصہ، اور کم ہے تو نہیں، یہ بھی اس میں شرط نہیں ہے، کمی اور زیادتی اس میں نہیں ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو عشر کیا ہے، واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ سماعت کریں کہ عشر دینے والے کا زمین کا مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا وقف کی ہوئی زمین میں وقف والوں نے کھیتی کی یا اجرت پر کھیتی ہوئی، بہرحال اس پر بھی عشر واجب ہے۔ سمجھ آئی بات آپ؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عشر واجب ہونے کے لیے اس زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے بھاگ میں اگر کھیتی کی ہے، ٹھیک ہے، بھاگ میں اگر ہم نے کھیتی کی ہے تو اس کے حصے میں جتنا بھی مال آئے گا اس میں عشر کیا ہے، واجب ہوگا۔ یعنی عشر واجب ہونے کے لیے کھیت کا مالک ہونا ضرور نہیں ہے، اگر کھیت میں سے جو مال تمہارے حصے میں آیا، چاہے تم نے اجرت کے طور پر کھیتی کی ہو، بھاگ میں کھیتی کی ہو، لیکن تمہارے حصے میں جو مال آئے گا اس میں عشر کیا ہے، واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور مسئلہ سماعت کریں
کہ گیہوں، جو، باجرہ، جوار، دھان جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ڈانگر کہتے ہیں وغیرہ ہر قسم کے غلے، اسی طریقے سے السی، کسوم، اخروٹ، بادام وغیرہ ہر قسم کے میوے اور روئی، پھول، گنا، خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی اور ہر قسم کی سبزیوں میں بھی عشر واجب ہے۔ یہ چند باتیں اس میں عرض کی ہیں، مطلب کوئی بھی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، باجرہ، جوار، ڈانگر وغیرہ ہو، اناج جسے کہتے ہیں، یا جو ہے پھلوں میں کوئی چیز ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے یہ خربوزہ، تربوز، کھیرا وغیرہ ایسی کوئی سبزیاں ہو، ہر چیز کے اندر جو ہے عشر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت کریں، یہ تو آپ نے سن لیا چند مسائل کہ عشر واجب ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کیا کیا ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب میں نے شروعات میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا 10واں حصہ، اور نصف آدھا عشر کا مطلب ہوتا ہے 20واں حصہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کب عشر یعنی 10واں حصہ ہمیں پیداوار میں سے نکالنا ہے، اور کب ہمیں نصف عشر، آدھا عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک دو باتیں سماعت کر لیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے، اور یہ بھی مسئلہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ مسئلہ میں پڑھتا ہوں، سماعت کیجیے کہ جو کھیت بارش یا نہر والے کے مفت پانی سے سیراب کیا جائے، اس کی پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کو جانور پر پانی لاد کر یا ڈول بھر بھر کے پانی لا کر سیراب کیا گیا یا خریدے ہوئے پانی سے سیراب کیا گیا تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ یہ مسئلہ کہ جو پانی بغیر کسی محنت کے مفت آ گیا، جس سے بارش ہوئی یا نہر کے پانی میں بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہر کا پانی مفت جو ہے وغیرہ، اگر ایسے پانی سے اگر ہم نے ہمارا کھیت سیراب ہوا ہے اور اس سے پیداوار ہوئی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، اس میں کیا ہے؟ 10واں حصہ۔ اور جو پانی محنت کے ساتھ لایا گیا ہو، جس سے ڈول بھر بھر کر لایا گیا، جانور پر پانی لاد کر لایا گیا، یا قیمت پر پانی خرید کے اسے کھیت سیراب کیا، تو اگر جو پانی محنت کے ذریعے لایا گیا اور اس سے ہمارا کھیت سیراب ہوا پھر پیداوار ہوئی تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ بغیر کوئی محنت کے اگر پانی آیا، جیسے بارش کا پانی، نہر کا پانی جو مفت میں آتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ 10واں حصہ ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کب 20واں اور کب 10واں حصہ ہم پر، کب عشر اور کب نصف عشر یعنی آدھا عشر ہم پر واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر کچھ دن بارش کے پانی سے سیراب کیا اور کچھ دن خریدے ہوئے پانی سے، تو اگر زیادہ پانی بارش کا ہو تو 10واں حصہ واجب ہوگا، ورنہ 20واں حصہ۔ یہ بھی ہے کہ نہیں کہ جس سے تھوڑی بارش ہوئی، ہمارا کھیت سیراب ہو، اور تھوڑا پانی جو ہے ہم نے خرید کر لائے یا جانور پر لاد کے لائے، ٹھیک ہے، یا ڈول بھر بھر کے ہم نے ڈالا ہے، تو اگر زیادہ پانی اگر محنت کا ہے، یعنی زیادہ پانی ہم ڈول بھر بھر کے لائے، اس سے کھیت سیراب ہوا، یا خریدے ہوئے پانی سے کھیت سیراب ہوا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ پانی اگر محنت کا ہو تو اس میں 20واں حصہ، اگر زیادہ پانی اگر بارش کا ہو یا وہ نہر کا مفت والا پانی ہو تو اس صورت میں پھر 10واں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زیادہ کثرت دیکھی جائے گی کہ زیادہ پانی کون سا استعمال ہوا، مفت والا، بارش والا، یا یہ محنت والا۔ اگر یہ محنت والا ہو تو 20واں ہے، اور بغیر محنت اگر زیادہ پانی بارش کا ہو یا مفت نہر کا ہو تو اس صورت کے اندر 10واں حصہ۔ اور ایک مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس سے یاد رکھیے کہ
جس پیداوار میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ یعنی عشر یا آدھا عشر یعنی نصف عشر واجب ہے، وہ کل پیداوار میں سے عشر یا نصف عشر نکالا جائے گا۔ یہ مسئلہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہیں کہ جو پیداوار ہوئی تو اس میں سے ہم نے جو ہے مزدوروں کی مزدوری نکال لی، پھر لائٹ بل نکال لیا وغیرہ، وہ نکال لیا، پھر جو بچے تو اس میں سے ہم 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالیں، یہ نہیں ہوگا۔ کل پیداوار میں سے بغیر کسی کو دیے، بغیر کہیں خرچ کیے، بغیر مزدوروں کو دیے، بغیر لائٹ بل بھرے، ہے کہ نہیں، کل پیداوار میں سے ہمیں عشر یا نصف عشر نکالنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دینے کے بعد پھر عشر یا نصف عشر، کل پیداوار میں سے آپ کو نصف عشر یا عشر آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہ مسئلہ بڑی غور کے ساتھ سماعت کرنا اور اسے یاد رکھیے گا کہ کل پیداوار میں سے ہمیں عشر یا نصف عشر نکالنا ہے، سب کو دینے کے بعد پھر نہیں نکالنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور یاد کر لیجئے، مان لو کہ پیداوار ہوئی اور اگر اسے بیچ دیا گیا تو کیا کریں، ہے نا؟ کئی مقامات پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ عشر کے تعلق سے مسائل یاد نہیں ہوتے تو اور جو بھی پیداوار ہوتی ہے سب بیچ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرے اگر ہم نے پیداوار بیچ دی تو لوگوں کے ذہن میں صرف یہی بات رہتی ہے کہ اگر ہم نے پیداوار بیچ دیا تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے پیداوار بیچ دی، یہ مسئلہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت رضوان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا تھا اگر پیداوار بیچ دی ہو تو اس کی قیمت کا جو قیمت اس کے پاس ہے، قیمت کا 10واں حصہ واجب ہوگا، ہے نا؟ قیمت کا 10واں یا 20واں حصہ جو بھی ہو۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگر ہم نے پیداوار بیچ دی تو اگر ہم پر عشر واجب تھا یا نصف عشر واجب تھا، اگر ہم نے پیداوار بیچ دی تو اس کی قیمت میں سے ہمیں جو ہے 10واں یا 20واں حصہ یعنی عشر یا نصف عشر ہمیں قیمت میں سے نکالنا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ اور آخر میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کھیتی نہیں کرتا، بھاگیے پر دے دیتا ہے کہ بھائی تم یہ کھیتی کرو، آدھی تم لے لینا، آدھی مجھے دے دینا۔ ایسا ہوتا ہے نا، اب تو اکثر مقامات پر، اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کافی مشغولیت اور مصروفیت کے سبب جو ہے خود کھیتی نہیں کرتا بلکہ بھاگ پر دے دیتا ہے کہ تم کرو اور جو آدھی تم لینا نا اور تھوڑی پیداوار ہمیں دے دینا۔ تو اس صورت کے اندر عشر کس پر واجب ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے، اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو عشر والی زمین کسی کو بٹائی پر دی یعنی بھاگیہ پر دی تو دونوں پر اپنے اپنے حصے کا الگ الگ عشر واجب ہوگا، دونوں پر۔ اس کے حصے میں جتنا مال آیا ہے اتنے حصے میں اس پر عشر واجب ہوگا یا نصف عشر جو بھی ہو، اور اگر جس نے کھیتی کی ہے اس کے حصے میں جو مال آیا ہے، جو پیداوار آئی ہے، اس میں عشر یا نصف عشر کیا اس پر واجب ہوگا۔ یہ نہیں کہ مطلب اگر باغ پر دی ہے تو جو اس کا اصل مالک ہے وہی عشر دے گا، نہیں، جس نے کھیتی کی ہے وہ بھی اپنے حصے میں سے اپنی اس کے پاس جو پیداوار آئی ہے، اس کے پاس جو مال آئے اس میں سے وہ عشر یا نصف عشر دے گا، اور جس نے اسے بھاگ پر دی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے حصے میں جو مال آئے گا وہ اس میں سے بھی کیا ہے عشر یا نصف عشر دے گا۔ تو یہ میں نے عشر کے تعلق سے بہار شریعت کی روشنی میں کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سمجھے ہوں گے، اور اگر آپ بھی کھیتی باڑی والے ہیں اور اگر آپ کے کھیتوں میں بھی ماشاءاللہ سبزیاں وغیرہ اگر اگتی ہو تو آپ ان مسائل کو یاد رکھیں اور اپنی زمین کی زکوٰۃ نکالیں، یعنی جو ہے وہ عشر یا اگر نصف عشر اگر آپ پر واجب ہوتا ہے تو آپ اس کی ادائیگی کریں۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو وہ مجھ سے
فون کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، بزرگان دین بھی موجود ہیں. آپ ان سے بھی رابطہ کریں اور جو ہے وہ مسائل کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم پر فرض ہے، واجب ہے، جو چیزیں ہم پر سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنا میں نے بیان کیا اس میں کوئی غلط ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.